بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کیوں کہا کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ان کی آزمائش کے لیے چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 9 احکامات کی درخواست کرتا ہے، تو اگر وہ نبی ہے تو بتا دیں گے، اگر نبی کے علاوہ اور بتا نہیں سکتا ہے، اگر وہ نبی نہیں بتا پائیں گے تو یہ دو یہودی نے آپ میں مشورہ دیا ہے اللہ اور نبی کے پاس جانا چاہیے۔ تو لیکن اس میں ساتھی نے دوسرے بات نہیں کہا کہ چلو اس نبی کے پاس کرتے ہیں، کیا کہا؟ چلو اس نبی کے پاس کرتے ہیں۔ ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا، تو دوسرے یہودی نے کہا کہ تم اس کو نبی کہتے ہو، اگر تم اس کو نبی کہو گے تو کیا آنکھیں ہو جائے گی؟ کیا آنکھیں کا مطلب؟ ہاں، خوشی سے کنایا ہے، کیا جو ہے تو اللہ خوش ہو جائیں گے کہ یہودی مجھے نبی مانتے ہیں، یا ان کو حسد کا نبی صاحب ہوتے یہ کہا گا کہ تم کو نبی مت کہو، تم کو نبی مت کہو، تم نبی کہو گے تو تم 4 آنکھ ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں یہودی نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے 9 احکامات کے متعلق پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 9 کے 9 بتا دیے کہ دیکھو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو قتل مت کرنا، جادو مت کرنا، سود مت کھانا، 9 احکام اللہ کے نبی نے ان کو بتا دیے۔ اور اے یہود، دیکھو تم پر اور ایک اللہ کا حکم ہے کہ دوسری امتوں کے لیے نہیں ہے لیکن تمہارے پر لاگو ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن سنی کے دن شکار نہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی ہے، تم پتہ باقی لوگ یہ بتائیں گے یہ جو حکم ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے سنا تو ان دونوں یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چوم لیے اور پاؤں بھی چوم لیے، ہاتھ بھی چوم لیے اور پاؤں بھی چوم لیے، اور یوں کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو انہوں نے ایک جھوٹی بات کہی، وہ کیا کہی کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ہم کو یہود کو قتل کر ڈالیں گے، ہمارے یہود کو قتل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ ہر اپنی اولاد میں ہمیشہ نبوت باقی رہے، ان کی اولاد میں، تو اس لیے آپ ہمارے نبی نہیں ہیں، آپ عرب کے نبی ہیں، حالانکہ آپ تو پوری کائنات کے نبی تھے۔ یہ انہوں نے بات چھپائی تھی نہیں، اور جو ہے جو بات خلاف جو ظاہر میں کچھ ہو اندر میں کچھ ہو، یہ منافی کہہ رہا ہوں جس کتاب نے سنی کا نقل فرمایا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 9 احکامات کے متعلق سوال کیا، تو ان 9 احکام میں بڑے بڑے گناہوں کو مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو وہ باتیں یہاں پر نقل فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک بحث ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 جگہ پر ذکر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 نشانیاں دی تھیں، 9 نشانیاں دی، تو اس سے مراد نشانیاں ہیں یا اللہ کے احکام مراد ہیں؟ نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کون سی دی؟ ید بیضا، یعنی کہ ہاتھ ہے اور جو ہے ہاتھ کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کا، عصا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے گئے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ ایسے ہی ہے آپ نے نقش نبی میں 5 اور معجزات کر دی کہ بنی اسرائیل فرعون کی قوم اللہ کی نافرمانی کرنے لگی اور اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ ان کے بستروں پر دیکھو تو جوئیں ہے نہیں، پھر جو ہے مینڈک ہے نہیں، اور اس کے بعد خشک ساری، یہ سب جو ہے یہ سب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دیے، معجزات بھی 9 دیے تھے، احکام بھی 9 دیے تھے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں 9 آیات بینات کا لفظ ہے، اس سے مراد احکامات ہیں یا معجزے مراد ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر فرمایا ہے، ایک جگہ پر سورہ نمل کے اندر، سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر ہے، وہاں پر 9 آیات بینات قرآن دیکھ لینا،
اور دوسرا سورہ بنی اسرائیل میں مطلب مارے گئے رومی کا آیت بیان کر دے. تو اب دونوں جگہ پر دونوں سے مراد معجزات ہیں یا احکام مراد ہے. تو اس میں علماء کی رائے الگ الگ ہے. علامہ ابی رحمۃ اللہ تعالی ایسے علامہ پروشتی رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے اس سے مراد احکام ہے اور نمل کے اندر اس سے مراد معجزات ہیں. اور دونوں جگہ معجزات بناتے ہیں اور آگے احکام تو الگ تھے، احکام الگ تھے. تو وہی مجھے احکام میں سوال کیا تھا. وان صفوان بن عسال حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول ہے قال یہودی لصاحبی کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی کہ چلو اس نبی کی طرف چلتے ہیں. فقال له صاحب ان کے ساتھی نے کیا کہا لا تقل نبی ان کو نبی مت کہو انه لو سمعك اگر وہ تمہاری بات سن لیں گے تو لقان له اربع عیون ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ 4 آنکھیں. تو اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فسألاه عن آیات بینات اور ان لوگوں نے 9 واضح آیتوں کے متعلق پوچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشرکوا باللہ شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ولا تسرقوا اور چوری نہ کرو. ولا تظلموا اور زنا نہ کرو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور نہ قتل کرو کسی جان کو مگر جس کو اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق سے استعمال وغیرہ میں. ولا تمشوا بطريق الى ذي سلطان ليقتل اور کسی بے قصور آدمی کو حاکم کے پاس مت لے جاؤ یعنی جھوٹا الزام لگا کر تاکہ اس کو قتل کر دے. ولا تسرقوا اور جادو مت کرو. ولا تأكلوا الربا اور سود مت کھاؤ. ولا تقذفوا محصنة اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگاؤ. ولا تولوا الفرار يوم الزحف اور لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر بھاگو. وعلیکم خاصۃ اليہود اور تمہارے لیے اے یہود یہ بھی خاص ہے اللہ تعتدوا بالسبت کہ ہفتے کے دن زیادتی مت کرو انشغال نہ کرو. قال فقبل یدیہ راوی کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ کے نبی کا ہاتھ چوم لیے اور آپ کے پاؤں چوم لیے. وقال اور ان لوگوں نے کہا نشهد انک نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. قال فما یمنعکم ان تتبعونی آپ پس میں کس چیز نے روکے رکھا ہے میری اتباع سے. قال ان دعوت الاسلام دعارته ان لوگوں نے کہا کہ دعوت الاسلام کی طرف سے دعا مانگی تھی اللہ رضال بالذریت نبی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ نبی رہے. وَإِنَّا نَخَافُ أَن تَبْعِنَا أَيَّدْخُلَ الْيَهُودَ اور ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کی یہود ہمیں قتل کر دیں گے. انہوں نے بات کو چھپایا ظاہر کو چھپی کر لیا جو آپ کو نہیں ابو داؤد بننا چاہیے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لا اله الا الله لا تكفر بذنب ولا تخرج من الاسلام بعمل والجهاد ماض وبعثني الله الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال لا يبدله دور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار رواه ابو داود. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثلاثن اصل ایمان 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں. ایک بات ایمان کی جڑ ہے الکف عمن قال لا الہ الا اللہ کہ رک جانا اس شخص سے جس نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا تو لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس سے رک جانا یعنی اس کو قتل نہ کرنا اس کی آبرو کی حفاظت کرنا یہ سب ہے. مت کافر قرار دو اس کو کسی گناہ کی وجہ سے اور نہ اس کو اسلام سے نکالو کسی عمل کی وجہ سے. ہاں یہ ان لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا کسی وجہ مسلمان نہیں کہتے کہ مسلمان اسلام نہیں کر رہے یہ ہو گیا ہے نہیں اس کو تو کافر لگاتے ہیں منافق پڑتا ہے نہیں کرنا چاہیے. ہمارا دشمنی ذاتی وہ الگ ہے لیکن کسی کے اسلام پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کو جو اسلام سے خارج مت کرو اور اس کے کوئی عمل پہ آگے مت کرا دو. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی والجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ اور جہاد جاری رہنے والا ہے جب سے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے.
مرباد رضی اللہ کا ترجمہ بعض محدثین نے کہا یعنی جب سے اللہ نے مجھے مکہ سے مدینہ بھیجا ہے، بعد میں جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تب سے جہاد جاری ہے، الی ان یقتل آخر هذه الامه الدجال، یہاں تک کہ اس امت کا آخری آدمی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ تو جہاد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ جاری رہے گا، یعنی کبھی ختم نہیں ہو، جاری رہنے کا مطلب نہیں کہ اس کا عقیدہ جاری رہے گا، اور جب ضرورت پڑے گی جہاد کرنا پڑے گا، ہمیشہ ہی جاری رہے گا نہیں، لڑائی چلتی رہے گی نہیں، جاری رہے گا یعنی جب جب جہاد کی ضرورت پڑے گی تو جہاد کا عمل چلتا رہے گا۔ اور جو ہے دوسری بات یہ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کو قتل کریں گے، ولا یقتلوا جور جائر ولا عدل عادل، اور نہ جہاد کو ختم کرے گا ظالم کا ظلم اور نہ انصاف کرنے والے کا انصاف۔ اس حدیث کے ٹکڑے کا مطلب کیا سمجھنا دھیان سے، ولا یقتلوا جور جائر، جہاد کو جو ہے کسی ظالم کا ظلم بھی ختم نہیں کرے گا اور کسی انصاف کرنے والے بادشاہ کا انصاف ختم نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے، مسلمان حکمران ہے اور ظالم اور فاسق ہے، اگر وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے جہاد کا تو رعیت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تو فاسق سے رعیت ہے ظالم، اس کی ہم اتنا جہاد کریں گے، نہیں، بلکہ مسلمان ہے اور وہ اپنے کافروں سے جنگ کر رہا ہے، اس کا امن اس کے ساتھ، لیکن اس کی وجہ سے جہاد ختم نہیں ہوگا، بڑے وزن کیسے ہوگا آگے ہوا نہیں، کبھی کافروں سے لڑنا پڑے گا اسلام کی شان و شوکت کے لیے، یہ مطلب ہے۔ ولا عدل عادل کا ترجمہ یہ ہے کہ سامنے کافر کوئی بادشاہ ہو چاہے وہ کتنا انصاف پسند ہو، لیکن اگر اس کی رعیت جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہے اور شرک میں مبتلا ہے تو اس کی وجہ سے اس انصاف پسند آدمی کا انصاف بھی جہاد ضرور کریں، کبھی یعنی جہاد کرنا پڑے گا، کبھی جہاد کرنا پڑے گا۔ تو لا یقتلہ جور جائر، نہیں جہاد کو روک سکتا ہے ظالم کا ظلم، یعنی مسلمان بادشاہ ہو ظلم کرو، ولا عدل عادل، اور نہ کسی کافر انصاف بادشاہ کا انصاف۔ تو یہ تین باتیں ہوئی، دو باتیں ہوئی، والایمان بالاقدار، اور تقدیروں پر ایمان رکھنا، یہ بھی کیا ہے ایمان کی جڑ ہے۔ ایمان کی تین جڑیں ہوئی کہ کسی آدمی کو کفر مت کرو، اس نے لا الہ الا اللہ کر لیا، اس کے ساتھ لڑائی مت کرو، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ جہاد کے قیامت تک جاری رہے گا، اور تیسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ تین باتیں ایمان کی جڑیں ہیں، ایمان کی جڑ۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج من الايمان فكان فوق راسه كالغلة فاذا خرج من ذلك العمل رجع اليه الايمان، رواه الترمذي وابو داود۔ یہ حدیث ابھی جو بتائی ہے نہیں، حضرت ابو ہریرہ کیسے یہ روایت کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، یعنی زنا کرنے کی حالت ایمان والا نہیں رہتا ہے، بس اس کے سر کے پاس سائبان کی طرح ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ اس عمل سے نکلتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے، یعنی گناہ کرنے کی حالت میں وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ الفصل الثالث عن معاذ قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ولا تعقن والذيب وان والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية هلك سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاسكت وأنفق على عيالك من ثوبك ولا ترفع عنهم عصاك أدبار وأخفهم ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، رواه أحمد۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی 10 باتوں کی، من 10 چیزوں اللہ کے نبی نے خاص طور پہ نصیحت کی، کیا؟ قال لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تو مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے،
ولا تعق، یہاں پر یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے، مار بھی دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ حالانکہ آپ نے فقہ کی کتابوں کا یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر کہیں پر جو ہے وہ آدمی مجبور ہو جائے کرنے کو تو پہلے برابری نہیں، جیسے آج کل ہندوستان میں ہو رہا ہے، بہت سے لوگ گھوما ہے کہ تم یہ بولو، ہاں بولو، یہ بولو، تو منظور بولنا پڑتا ہے۔ تو شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ بھائی اب یہاں جس کا مطلب وہاں اجازت معلوم ہوتی ہے، یہاں منع معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو مراد ہے کہ اپنے دل سے شرک مت کرو، دل سے شرک مت کرو۔ تمام پہلے بات ہے کہ دل سے اللہ کے ساتھ تمہارا دل صاف رہنا چاہیے ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اگر کہ تمہیں مار ڈالا جائے بلا یہ تب بھی جو ہے حقیقت اللہ کا شرک مت کرو۔ ولا تعقن والدیک، اور اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو۔ اگر کہ وہ حکم دے اس کو کہ نکل جا اپنے گھر سے اپنے مال کو، تب بھی ان کی ملامتائی کرو۔ ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اور فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑو، فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑو۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اور جس آدمی نے بھی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ سے بری ہو جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذمہ داری میں ہے تو کون اس کے بعد کر سکتا ہے۔ ولا یشربن خمرا، اور شراب مت پیو، فإنه رأس كل فاحشۃ، وہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے شراب۔ وإياك والمعصیۃ، اور گناہوں سے بچو، فإن المعصیۃ حل سخط اللہ، ویسے اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ اللہ کے غصے کو اتارتی ہے۔ وإياك والفرار من الذهب، اور تم بچو جو ہے لڑائی میں بھاگنے سے۔ وإن هلك الناس، اگر کہ لوگ ہلاک ہو جائیں، یعنی اگر جنگ ہو اسلام اور کفر کے درمیان تو لڑائی میں تین پھر میں مت بھاگو۔ وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم، اور جہاں پر کوئی بیماری پڑ جائے یا موت لاگو ہو جائے اور تو وہاں پر ہے، بس خود کو جمع ہے، یعنی اگر کوئی ایسی جگہ پر تم گئے ہو کہ وہاں پر بیماری ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو وہاں کی مت بھاگو کہ میں بھی مر جاؤں گا یہاں پر، ہے نہیں، اور بھاگ جاؤں تو بھاگ جاؤ کہ وہاں مطلب مت نہیں ہے، وہاں بھی آ جائے تو ہاں۔ لیکن یہ بھی حکم ہے کہ جہاں بیماری پھیلی جگہ جاؤ بھی مت، تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے گی۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ قَوْلِكَ، اور خرچ کر اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق، خرچ کر اپنے گھر والوں پر اپنی من قولی کا ترجمہ ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی لمبائی کے مطابق نہیں، لفظ ترجمہ نہیں اتنا لمبا ہو رہا خرچ کرے ہیں، من قولی کا مطلب کیا ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اور ان سے لاٹھی مت اٹھا ادب کے واسطے، یعنی کبھی تم مار پٹائی بھی کرتے رہو، یہ بجائے بولا لاٹھی اٹھاؤ یعنی ہمیں لاٹھی مارتے تو ضرور نہیں، کبھی کبھی لاٹھی بھی رکھو تاکہ ان کو ڈر رہے، مطلب ہے اپنی اولاد وغیرہ۔ وَأَخْفِهِمْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے ان کے معاملے میں ڈرتے رہو، اللہ کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ وعن حذيفة قال إنما النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر أو الإيمان، رواه البخاري۔ یہ جہاں پر نفاق کا باب شروع ہوا تھا، بڑے میں بتایا تھا کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق عملی، ایک ہے نفاق اعتقادی۔ اعتقادی نفاق تو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا کہ لوگ مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے اور اپنے آپ کو ظاہر مسلمان شمار کرتے تھے، تو وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو برداشت کر لیا کہ کسی حکمت کو یاد ہے۔ اب اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس پر اسلامی حکومت ہو تو اقتدار کی سزا ہوگی، مطلب مقرر کی سزا ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بے شک نفاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آج یا تو کفر ہے یا ایمان، ایمان کو اتنا کوئی حساب نہیں ہے۔